جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے نا تو اللہ تمہیں اس دنیا کا ہونے نہیں دے گا. جب تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو گے نا تو اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں کے قریب جانے سے روکے گا, بچائے گا جن لوگوں کے دلوں میں تمہیں دھوکہ دینے کی پلاننگز ہوتی ہیں, نقصان پہنچانے کی پلاننگز ہوتی ہیں. اللہ تمہیں پہچان کروائے گا لوگوں کی, دنیا کی, اور اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے گا تمہارا رب. بس تم نے کیا کرنا ہے, ایک مضبوط سا ارادہ کرنا ہے اپنے اللہ کی طرف. وہ پہلا قدم کوشش کا, محبت کا بڑھانا ہے, اٹھانا ہے, اور اپنے دلوں کو ایسے پاک کرے نا کہ جس کے بعد اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس لڑکی کو, اس لڑکے کو اب میں نے اپنے قریب کرنا ہے, اور یہ آرڈر جاری کر دے کہ فلاں لڑکی کے دل میں, فلاں لڑکے کے دل میں جو میرے لیے کوششیں کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اس کے دل میں میری محبت ڈال دو. اور جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی نا, پھر تم دنیا سے محبت نہیں کر سکو گے. پھر اپنے مقصد پر تم جینا سٹارٹ کر دو گے. کون سا مقصد؟ زندگی کا مقصد. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بندے, میں نے یہ زندگی اور موت کا جو پروسیس کریٹ کیا ہے یہ اس لیے کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے گی نا تو پھر تم سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, جو اللہ کو پسند ہے. تو کیوں دیر کریں؟ اتنی ساری زندگی تو ہم نے ضائع کر دی. چھوڑو یہ فیم کو, یہ فینٹیسی کو, یہ گلیمر کو, یہ فیک سٹف کو. ریئل رہتے ہیں نا یار اللہ کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اللہ کو پانا گھاٹے کا سودا تھوڑی نا. دنیا ہاتھ سے نکل جائے, اللہ مل جائے, اور کیا چاہیے؟ چلو آؤ اپنے بھولے ہوئے خدا کو یاد کریں کہ جو رب ہمیں بار بار اپنی طرف پکار رہا ہے, بلا رہا ہے, اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں, اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ جان بھی حاضر, مال بھی حاضر, وقت بھی حاضر, جسم بھی حاضر. آج کے بعد تو ہمارا اور ہم تیرے. ٹھیک ہے؟